اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کو یاد ہے کہ الف سے یا تک پیچھے سے ہم تمام حروف کو حرکات، ان کی صفات اور ان کے مخارج کے ساتھ پڑھتے آ رہے ہیں، اور اب تک ہمارے دو حروف ہوئے ہیں، ایک با اور دوسرا فا۔ اور آپ کو ریزن بھی پتا ہے کہ ہم نے با کے بعد فوراً فا کیوں لیا، تا کیوں نہیں۔ اور آج ہم جو حرف لیں گے وہ ہے حرف واو۔ اس کو ہم صفات کے ساتھ، مخارج کے ساتھ اور حرکات کے ساتھ ادا کریں گے، اور کچھ ایگزامپلس کے ساتھ بھی۔ تو ہم نے با کے بعد فا، پھر فا کے بعد واو اس لیے چنا ہے کیونکہ ہم بات کر چکے ہیں کہ ہمارے منہ میں کچھ جگہیں ہیں جہاں سے ہم حروف ادا کرتے ہیں۔ وہ جگہیں ہم نے نہیں بنائی، وہ عرب نے بنائی ہے۔ یہ عرب کے قاعدے قوانین ہیں، کیونکہ عربی زبان کو عربی میں پڑھنے کے لیے یا عربی کو عربی میں ادا کرنے کے لیے ہمیں ان رولز کو فالو کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ایک تو حروف حلقی ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، ایک لہویہ ہیں جو منہ کے جو نیچے والا حصہ ہے جہاں سے زبان شروع ہوتی ہے وہاں سے ادا ہوتے ہیں، کچھ طرفیہ اور لسانیہ ہیں جو زبان اور زبان کی سائڈ سے ادا ہوتے ہیں، کچھ شفویہ ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، کچھ شجریہ ہیں جو منہ کے بیچ کے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اور یہ جو آپ کو پورا چارٹ مل رہا ہے، اس چارٹ میں ان تمام حروف کو باقاعدہ طور پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ بیچ سے کون سے ادا ہوتے ہیں، حلق سے کون سے ادا ہوتے ہیں، ہونٹوں سے، زبان کی سائڈ سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ ابھی جو ہم نے حروف لیے ہیں وہ حروف شفویہ ہیں، یعنی ایسے حروف جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، جن میں ہم نے ایک تو با پڑھ لیا، پھر فا، آج ہم واو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو واو کا مخرج ہم سمجھتے ہیں، مخرج یعنی کہ نکلنے کی جگہ۔ تو حرف واو کا مخرج ہے، واو ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، یعنی دونوں ہونٹ گول کر کے ادا کیا جاتا ہے۔ اس کی خصوصیت کیا ہے کہ حرف واو دونوں ہونٹ کو گول کر کے ادا کیا جاتا ہے، جیسے یہاں پر آپ کو ملے گا کہ دو ہونٹ کس طرح گول ہیں، یعنی یہاں پر ہم نے ایک گول بنانا ہے اپنے منہ کا۔ اس سے حروف شفتین یعنی لبی حروف میں شمار کیا جاتا ہے، جسے ہم پڑھ آئے ہیں پیچھے، جو ہونٹوں سے حروف ادا ہو انہیں حروف شفتین کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی حروف شفتین میں سے ہی ہے، اور اس کا مخرج کیا ہے، دو ہونٹوں کو گول کرنا، یعنی دو ہونٹ جب ان کو گول کیا جائے۔ تو ہم نے واو خالی نہیں پڑھنا، بلکہ یہاں پر آپ نوٹ کریں تو یہ واو لکھا ہوا ہے، تو ہم نے اسے کھینچنا ہے، واو واو، یعنی آخر میں ہم نے ہلکا سا دائرہ، گول دائرہ بنانا ہے اپنے دونوں ہونٹوں کو ملا کر یا ہونٹوں کی سائڈز کو ملا کر، واو واو۔ آپ نے واو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، یا وا نہیں پڑھنا، بلکہ واو واو، ٹھیک ہے۔ کوشش کریں اس طرح ہی ادا کریں۔ اب اس حرف کی صفات کیا ہیں، خصوصیات کیا ہیں۔ سب سے پہلی جو خصوصیت ہے اس لفظ کی وہ ہے رخاوت، یعنی یہ حرف نرمی سے ادا ہوتا ہے، اس کو ہم نے کوئی جھٹکا نہیں دینا، اور اس میں صفت ہمس ہوتی ہے، یعنی کبھی کبھی ہوا نکلتی ہے، خاص کر ساکن کی حالت میں، واو۔ ابھی ہوا نہیں نکل رہی، یعنی زیادہ تر نہیں نکلتی، صفت ہمس ہوتی ہے اس میں، یعنی ہوا نکلتی ہے لیکن اتنی نہیں نکلتی، تھوڑی نکلتی ہے۔ یا پھر اگر ساکن کی حالت میں پڑھیں، حمزہ واو زیر او، او، تو جب ہم او کہتے ہیں تو ہلکی سی ہوا باہر نکلتی ہے، تو ہلکی سی ہوا نکلتی ہے اس لیے اس میں صفت ہمس ہوتی ہے۔ اور دوسری صفت استفال، یعنی زبان نیچے رہتی ہے، زبان کو اوپر نہیں اٹھانا ہوتا اس کو ادا کرتے وقت، اور انفتاح، منہ کھلا رہتا ہے، یعنی منہ بند نہیں ہوتا۔ جیسے ہم نے با جب ادا کیا تھا، با، تو با کو ادا کرتے وقت ہمارے جو دونوں ہونٹ ہیں وہ آپس میں چپک گئے تھے، یعنی منہ بند ہو گیا تھا، جبکہ فا اور واو کو ادا کرتے وقت ہمارا جو منہ ہے وہ کھلا ہی رہتا ہے، ہمارے ہونٹ پوری طرح بند نہیں ہوتے۔ اور اس میں صفت اطلاق ہوتی ہے، یہ صفت فا میں بھی تھی، با میں بھی تھی، اور اب واو میں بھی ہے، کہ یہ تمام جو شفتین والے حروف ہیں وہ نرمی سے ہی ادا ہوتے ہیں اور آسانی سے ادا ہوتے ہیں۔ ان کو ادا کرتے وقت ہماری جو زبان ہے وہ بھی نیچے ہی رہتی ہے، یعنی ان تینوں حروف کی، اگر با، فا اور واو کی ہم بات کریں تو ان تینوں حروف کی خصوصیات یہ ہیں کہ یہ تینوں حروف نرمی سے ادا ہوتے ہیں،
زبان ادا کرتے وقت نیچے رہتی ہے اور یہ آسانی سے ادا ہوتے ہیں. کوئی جھٹکا نہیں دینا ہوتا, کوئی موٹا نہیں کرنا ہوتا, کچھ بھی ہمیں اپنے منہ کو اسے ادھر سے ادھر ٹیڑھا پھیڑا نہیں کرنا ہوتا. بس سمپل سے جس طرح بتایا گیا ہے, جیسے مخرج بتایا گیا ہے اس طرح ادا ہوتا ہے. صحیح ہے. ہاں باقی جو فا ہے اس میں سے سانس کی آواز نکلتی ہے, با میں سے سانس کی آواز نہیں نکلتی, اور واو سے کبھی کبھی سانس کی آواز نکلتی ہے. تو سمجھ میں آ گیا اس میں کیا ہوتا ہے. منہ کھلا رہتا ہے, آسانی سے ادا ہوتا ہے, نرمی کے ساتھ ادا ہوتا ہے, زبان نیچے رہتی ہے اور کبھی کبھی ہوا نکلتی ہے. یہ صفات ہے حرف واو کی. آپ نوٹ کریں گے واو. تو میں آپ سے کچھ سوال کر رہی ہوں, آپ مجھے ان کا جواب دیں. پہلے اس کو میرے ساتھ ادا کریں. واو واو. اب آپ اپنی زبان کو نوٹ کریں. کیا آپ کی زبان اپنی جگہ پر موجود ہے؟ کیا وہ وہیں نیچے ہی ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو مطلب آپ صحیح ادا کر رہے ہیں. پھر منہ کھلا ہوا ہے, آسانی سے ادا ہو رہا ہے, نرمی کے ساتھ ادا ہو رہا ہے. اگر سب کا جواب ہاں میں ہے تو پھر یعنی آپ حرف واو کو صحیح ادا کر رہے ہیں, اس کی مکمل خصوصیات اور صفات کے ساتھ. اب ہم اس حرف کو حرکات لگاتے ہیں, جیسے واو زبا و, واو زیر وی, واو پیش وو, و وی وو, واو زبا و. ایک بار پھر سے واو زیر وی, واو پیش وو. جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں, زیر میں ای کی آواز اور پیش میں یو کی آواز نکلے گی. واو زیر وی, واو پیش وو, و وی وو. پھر واو دو زبا ون, واو دو زیر ون, واو دو پیش ون, ون ون ون. پھر اگر ہم واو کو شد کے ساتھ پڑھیں تو ہم جانتے ہیں کہ شد کو اکیلے نہیں پڑھا جاتا. اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں ایک اور حرف کی ضرورت ہوتی ہے, تو ہم حمزہ کی مدد لے کر اس واو کو شد کے ساتھ پڑھتے ہیں. حمزہ واو زبا او, واو زبا و, حمزہ واو زیر او, واو زبا و, حمزہ واو پیش او, واو زبا و, او او, او او. منہ گول ہو رہا ہے, نرمی سے ادا ہو رہا ہے, کوئی جھٹکا نہیں ہے. شد کے لیے سخت ہونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم شد کی وجہ سے ہونٹوں کو آپس میں سخت کر رہے ہیں. او او او. پھر کھڑی حرکات, واو کھڑا زبا وا, واو کھڑی زیر وی, واو الٹا پیش وو, وا وی وو. اور پھر اگر ہم جزم کے ساتھ واو کو پڑھیں تو پھر سے واو جزم کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو ہمیں پہلے ایک حرف کی ضرورت ہوگی, اور ہم حمزہ کی مدد لے کر واو کو جزم کے ساتھ پڑھتے ہیں. حمزہ واو زبا او, او او. ٹھیک ہے, جو دانت ہیں اوپر کے وہ نیچے لگے, او. حمزہ واو زیر او, حمزہ واو پیش او, یا پھر ہونٹ گول ہو, او او او, او او او. صحیح. پھر حروف مدہ, واو الف زبا وا, واو واو پیش وو, واو یا زیر وی, وا وو وی. پھر حروف لین, واو یا زبا وی, سوری, واو واو زبا وو, واو یا زبا وی, وو وی, وو وی. ٹھیک ہے, بس آپ نے خیال یہی کرنا ہے کہ کیا آپ کا منہ گول ہو رہا ہے, نرمی سے ادا ہو رہا ہے, آسانی سے نکل رہا ہے, زبان اپنی جگہ پر ہے, کوئی جھٹکا نہیں لگ رہا, ہلکی سی سانس کی آواز اگر آ رہی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں آ رہی تو بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ بالکل صحیح یہ حرف ادا کر رہے ہیں. تو وا وی وو. ٹھیک ہے. پھر ون ون ون. صحیح ہے. پھر او او او. پھر وا وی وو.
آپ نے ان تمام آوازوں کو بہت اچھے سے اپنے منہ سے نکالنا ہے، ایسے ہی آپ کی آواز کھلے گی، اور جب آپ قرآن کے الفاظ پڑھیں گی تو آپ کی آواز کھلی ہوئی ہوگی اور بہت خوبصورت لگے گی۔ پھر او، 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 پھر وا، وو، وی، پھر وو، وئی، وو، وئی۔ اگر سمجھ میں نہیں آیا ہے تو حرکات کو ایک بار دوبارہ پڑھیں، اور اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو 2 بار پڑھیں، 3 بار پڑھیں، 4 بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، جب تک آپ کو حرکات صحیح سے سمجھ آئے اور آپ کے منہ سے صحیح سے ادا ہوں۔ اب آخری مشق کے لیے ہمارے پاس کچھ الفاظ ہیں، جیسے واو زبر و، را زیر ری، وری، دال زبر د، وریدہ، وریدہ، واو زیر وی، صاد الف زبر صا، وصا، لام زبر ل، وصال، واو پیش وو، ضاد واو پہ وو، وضو، حمزہ پیش عو، وضوع، حمزہ واو زبر او، واو زبر و، او، لام زبر ل، اول، یا واو زبر یو، میم زبر م، یوم، واو یا زبر وی، لام دو پیش لن، ویلن، ویلن، قاف واو زبر قو، لام دو پیش لن، قولن۔ تو یہ آپ اس کی بھی پریکٹس کریں، بہت بار کریں، بار بار کریں، یہاں تک کہ آپ کی زبان پر یہ تمام حروف یا تمام الفاظ چڑھ آئیں۔ پھر ہم ملیں گے۔ السلام علیکم۔